آیت نمبر 31 فلما سمعت بمکرہن، اور جب اس عورت نے یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ باتیں سنی، ارسلت علیہن، تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر میں بلوا لیا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی۔ اس آیت مبارکہ میں گویا کہ ایک پورا سین جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے، ایک منظر ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تو ہم لفظ تقریب استعمال کرتے ہیں، آج کے دور کے لحاظ سے ایک زبردست قسم کی لگژری پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ ارینج کی گئی ہے، کیونکہ الفاظ کے اندر یہ سارا تکلف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کس قدر پرتکلف قسم کی یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ جیسا کہ پھر آیت میں آتا ہے کہ وَآتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا گیا، اور یہ چاقو ظاہری بات ہے اس لیے دیا گیا تھا کہ جو ان کے سامنے پھل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو کاٹیں۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ لہٰذا پوری سورہ یوسف میں کہیں پہ بھی یوسف علیہ السلام کے ظاہری حسن کی بات نہیں کی گئی، یہ صرف وہ واحد مقام ہے کہ جہاں یوسف علیہ السلام کے ظاہری حسن کو بیان کیا جا رہا ہے، باقی پورے سورہ یوسف میں صرف یوسف علیہ السلام کے کردار، ان کی حکمت اور ان کے فیصلوں کی بات کی گئی ہے۔ پھر جب وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں فلما رأینہ اکبرنہ، تو اب جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز طور پہ بہت زیادہ حسین پایا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور ان کے حسن میں مدہوش ہو کے انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ کٹ لگا لیا۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت تو ہم کہتے ہیں نا کاٹ لیا، تو پورا ہاتھ یا انگلیوں کو کاٹنا نہیں بلکہ جیسے کٹ لگ جاتا ہے، اصل میں معنی یہی پایا جاتا ہے۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اور وہ یہ کہنے لگیں کہ حاشا، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو ذرا تدبر کے ساتھ سوچا جائے کہ جیسے ایک ایلیٹ کلاس کی جب پارٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ ان عورتوں کی ڈریسنگ کس انداز کی ہوتی ہے، ان کی جوڑی کس انداز کی ہوتی ہے، وہاں پہ کھانا پینا کس انداز کا ہوتا ہے، اور اگر ایسی تقریب میں کوئی خوبصورت انسان وہاں پہ آتا ہے تو گویا کہ یہ مصر کا معاشرہ سنایا جا رہا ہے، غیر مسلم عورتوں کو سنایا جا رہا ہے، تو کسی خوبصورت مرد کو دیکھ کے وہ کس قسم کے انداز اختیار کرتی ہیں اور کس قسم کے اشارے کرتی ہیں اور کس قسم کے یعنی کہ زبان سے الفاظ جو ہیں وہ ادا کرتی ہیں، یہ سارا سین جو ہے وہ یہاں پہ کیپچر کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو آج کی کسی بھی ماڈرن سوسائٹی میں اگر رکھ کے سوچیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا منظر ہے، اور وہاں پہ ایک یوسف علیہ السلام جیسی معتبر اور قابل احترام ہستی موجود ہے۔